اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خواب حقیقت میں آنے والی زندگی کا آئینہ ہوتا ہے۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو اضغاث احلام ہے، پراگندہ خواب، پریشان کن خواب، وہ عموماً زیادہ کھانا کھانے یا بہت زیادہ پانی پینے، یا بنگالی ہو اور اس نے تیز برق مسالے والا سالن کھایا، یا پٹھان ہو اور اس نے وہ چاول کھائے، یہ خلاف طبع چیز ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ میں نے چوتھے آسمان میں پاؤں رکھا اور چھٹے میں نکل آیا، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اضغاث و احلام۔ کبھی خواب جو ہے وہ انسانی پیشے سے وابستہ ہے۔ وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تفسیر میں بیٹھا ہوا تو تفسیر پڑھ رہے، یہ آپ کا کام ہے۔ یہ جو تانگا چلاتے ہیں نا کوچوان، یہ خواب میں سوتے سوتے ہاں ایسا جاؤ، نہیں بیٹی یہ تو شالمار جانا ہے نا۔ ہاں بالکل، فکر حرکت بقدر ہمت ہوس۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اعمال صحیح کرو کہ آئینے میں صحیح چیزیں نظر آ جائیں۔ یہ پیشے سے متعلق ہے، اور پیشے کے خواب پیشہ ور شخص کو آتے رہتے ہیں۔ عموماً معبرین اس پہ توجہ نہیں دیتے، اور اضغاث احلام پراگندہ خواب بے معنی سے سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ خواب ایسے ہیں جو مبشرات ہیں۔ حدیث میں ہے نبوت ختم ہو گئی، صرف اچھے خواب رہ گئے۔ اور حدیث میں ہے کہ 46واں حصہ ہے، کیونکہ 6 مہینے شروع میں خواب آئے اور 23 سال وہی آئی، تو 6 مہینے 23 کا 46 ہے۔ فتح الباری، عمدۃ القاری، ارشاد الساری، دیگر معتبرات بخاری۔ بعض اوقات خواب اس قدر اہم مہم ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر دینے کے بجائے تدبیر دینی ہوتی ہے۔ جیسے ایک شخص نے خواب کے اندر ایسے مناظر دیکھے کہ معبر سمجھ گیا کہ اس پر کوئی آفت تکلیف آنے والی ہے، تو مناسب نہیں کہ آپ تعبیر دے دیں، بلکہ آپ تدبیر دیں، اور ان کو کہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے تو گھر میں جتنے افراد ہیں ہر ایک کی طرف سے ایک گائے کاٹ لو۔ اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو آپ کہیں چلو ہر فرد کا ایک حصہ ہو، 7 حصے ایک گائے کے ہیں، یا 7 مینڈے یا 7 بکرے، جو بھی اس کی توفیق ہے۔ یہ بھی نہیں ہے تو اس کو کہے کہ اتنے رکعت نوافل پڑھو اور آئندہ یہ خواب کسی کو نہ سناؤ۔ تو علماء کہتے ہیں کہ احیاناً یعبر و احیاناً یدبر، تعبیر سے تدبیر افضل ہے۔ وفیہ حکایت عجیبہ لا استطیع ان اذکرها ولو جمعتها لکان اکبر کتب حتی من تاثیر الانام للنابلسی۔ عبدالغنی نابلسی جو ابن عابدین کے استاد ہیں، اس نے ایک کتاب لکھی ہے تاثیر الانام فی تعویل الاحلام۔ علماء کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا ہے، اور اصل تو وہی امام ابن سیرین ہے جنہوں نے عجائب و غرائب خواب و اصول لکھے۔ اصلاً یہ طبی مناسبت ہے جو اللہ بعض علماء کو عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمان سے امام تھے رویا کے، حضرت اقدس شارح البخاری و ترمذی حضرت بنوری بھی خوابوں کے ائمہ مسلمہ مانے جاتے تھے۔ یہاں اس محلے کا ایک جوان ہے، وہ میرے ساتھ ٹہل رہا تھا اس زمانے میں، فجر کے بعد یہ میدان میں اس نیچے دفتر اور مسجد کے بیچ میں جیسے یہاں ٹہلتا تھا،
اب طلباء زیادہ ہوتے ہیں، پھر میرے ٹہلنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو میں دفتر کے سامنے ٹہلتا ہوں تاکہ طلباء کا میدان خالی ہو، ان کو تنگ نہیں کرنا۔ تو مجھے خواب سنانے لگا۔ میں نے کہا خواب دیکھا ہے یا بنایا ہے؟ کہ نہیں دیکھا ہے۔ میں نے ہوش سنبھالو ذرا۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا دوبارہ سناؤ۔ جب پھر سنایا نا تو میں نے گریبان سے پکڑا۔ میں نے کہا اس خواب میں کہ آپ کے پاس ادارے کے پیسے ہیں۔ اچھا جی، میں نے کہا کہا میں امریکہ گیا تھا ابھی، وہاں کے ایک شاگرد نے پیسے دیے، فوراً گھر گیا اور لے آیا۔ کھلتا نہ تھا کسی پہ میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ آداب یہ ہے کہ فجر کے وقت خواب بتایا جائے، اور تعبیر اگر دل میں آئے تو دے، ورنہ جلدی نہ کرے۔ خواب رات کے اندھیرے میں دیکھا جاتا ہے اور دن کے اجالے میں بتایا جاتا ہے۔ تو ایک شخص یہاں پلر کے پاس نماز پڑھتا تھا، ہم فجر کے بعد دفتر کے سامنے ناشتہ کرتے تھے۔ میں نے منصور سے کہا یہ کوئی نیا آدمی نہیں ہے، تو یہاں کا نمازی نہیں ہے محلے کا۔ اس نے کہا کوئی نیا ہے، پوچھ لو، ناشتہ واشتہ کر لے۔ وہ آیا اور اس سے ملاقات کی، آیا بیٹھ گیا، کہنے لگا میں فلاں جگہ سے روز آتا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کے لیے خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، لیکن مجھے کہا ہے کہ جب تک انشراح طبع نہ ہو قریب نہ جانا۔ میں نے کہا خواب آپ نے نہیں دیکھا ہے، آپ کی گھر والی نے دیکھا ہے۔ کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا اب آپ سنائیں گے تو پتہ چلے گا۔ خواب سنایا، سنانے کے بعد میں نے کہا کہ خواب کی تعبیر سے بہتر ہے کہ تدبیر بتاؤ، اور خواب ہمارا تخمین و اندازہ ہے، وہی کے بغیر کوئی چیز قطعی نہیں ہوتی۔ ہم سے بھی بھول چوک اور غلطی ہوتی رہتی، اور آپ کو تدبیر بتاتا ہوں، تعبیر مت پوچھو۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا رسوا ہو جائیں گے۔ اس نے کہا میں تو تعبیر کے لیے 10 دن سے آ رہا ہوں۔ میں نے پھر ایک تقریر کی تاکہ یہ منع ہو جائے۔ جب وہ باز نہیں آیا تو میں نے اس کو کہا خواب تیری گھر والی نے دیکھا ہے، اور تعبیر یہ ہے کہ اس کے آپ کے علاوہ آپ سے پہلے 2 بچے ہوئے ہیں، ایک قتل کیا گیا ہے اور ایک کی عمر 8 اور 10 سال کے درمیان میں ہے اور زندہ ہے۔ اس نے کہا کیا باتیں کرتے؟ میں نے کہا جو تیر چلانا تھا وہ چل چکا ہے۔ اور میں نے کہا گھر والی سے پوچھو کہ جس مولوی کے پاس آپ نے بھیجا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے مگر اردو بولو گے، میمنی نہیں بولو گے۔ منصور سے میں نے کہا قریب ہو جاؤ، اگر یہ میمنی بولے تو مجھے بتاؤ۔ اس نے گھر والی کو ٹیلی فون کیا اور اس نے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں یکش جی بھی ہمارے پاس سار ناراض ہے، یکش میں اصل میں وہ پہلے ایک اور برادری تھی اور ان کے ہاں اسلام اور ایمان نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی صحبت سے اور اداؤں سے اس پورے خاندان کو ایمان دیا، اور ایمان و اسلام کے بعد اس کی بیوی بنی ہے۔ تو اس نے صاف کہا کہ ہاں ایک دفعہ پہلے ہوا تھا، وہ پھر مار دیا گیا، اور دوبارہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ نہیں مارا جا سکتا، وہ کسی جگہ ہے اور پل رہا ہے، اور اس کی عمر 8 سال ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ توبہ خدائے پامان میں کی۔ خوابوں کے بارے میں شاید موجودہ دنیا میں کسی کو اتنی روشنی ہو جو اللہ نے اس عاجز فقیر طالب علم بے علم اور بے عمل کو دیا ہے، مگر اس کے مطلب یہ نہیں کہ تم میری سمجھو کہ میں نے کوئی دکان کھولی ہے۔ خبردار کے درس کے بعد میرے پاس کوئی خواب کے لیے آیا، ہاں
میں کوئی شاپ کیپر نہیں ہوں. بس جب اچھے مناظر دیکھے تو شکر بجا لائے اور شکریہ کے نفل پڑے اور شکریہ کے خیرات و حسنات کرے. اور جب ڈراؤنے مناظر دیکھے تو توبہ استغفار کرے. بائیں طرف ناک کے سرے کو دیکھتے ہوئے 3 دفعہ تھوکے اور کسی کو بتائے نہیں. فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِنشَاءَ. اور خواب نہ بتاؤ مگر عالم کو یا قدردان دوست کو. عالم دین شریعت کے مطابق اس کو جامہ پہنائے گا اور قدردان دوست جو ہوگا وہ تدبیر دے گا اور وہ اچھی جگہ پر حمل کر لے گا. استاد گرامی قدر مفتی احمد الرحمان کے انتقال کے بعد ایک دن مولانا شیر علی شاہ آئے. چائے پکڑ میں خیر دے رسول جی رفیق نہ چلو بس وقت پورا شو ہے. سنگا پتہ ہو لگا یہ وقت پورا شو ہے. کھانا بھی نہیں کھا رہا. میں نے کہا کوئی خواب دیکھا ہے کہ جیا. میں نے کہا تو آپ کو تعبیر کہاں سے آئی؟ کیا خواب دیکھے؟ مفتی صاحب کو دیکھے کہ ہاں میں سوئی چراشر کے آؤ. مشہور ہے نا مردہ کسی کو کہا ہے کہ آ جائیے تو بس کفن کی ننوز اور منڈپو. میں نے کہا مفتی صاحب کے بال بچوں کو مقامی انتظامیہ سے تکلیف ہے, چلو کہ صلح کرتے ہیں. گاڑی میں بٹھا کے لے گئے. اس خواب کو میں نے ظاہر پہ عمل کیا اور اس کے بعد 15-20 سال تک شیر علی شاہ سے زندہ رہے. یہ دوست کا کام ہے. شنڈڑ پہ دی اور گھبراؤ شوق میں پرواہ مکوا دا خواب برا تپاوا کے والو سو اور دا سے بے سم کم چیز توڑے براگانے میں واپس ڈالنی الحمدللہ و فضلی. اس لیے کہتے ہیں کہ خواب یا عالم کو سناؤ یا اپنے قدردان دوست کو سناؤ جو کبھی بھی آپ کی بدخواہی نہیں چاہتا.